علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر دائز پر تشریف فرما اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں ان اساتذہ کرام کی جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ معزز سامعین، انگریز تجارت کی غرض سے سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست وفا کر دیا اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم اور بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور سفاکانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں ماند پڑ گئیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مت خورشید سے نمودار نہیں ہوگا، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نیچے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی پر لٹکے، بالآخر وہ دن آیا کہ